تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں. اذ امرتکم بشیء من امر دینکم، تمہارے دین کے معاملے میں جب تمہیں کوئی مشورہ دوں، فخذوا بہ، تو اسے پکڑ لینا، اسے لے لینا، اسے اپنانا. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ، اور اگر تمہیں یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ میری اوپینین ہے خالی، اور اگر میں اپنی رائے سے، اپنے اوپینین سے میں کوئی تمہیں مشورہ دوں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَر، انسان ہوں، بشر ہوں، ہیومن بینگ ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے اس فیصلے کے اندر. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے. 7188. کہہ دو کہ میں تو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت خیر، بہت بھلائیاں، بہت نفع اکٹھے کر لیتا. آیت ابھی آگے اور بھی ہے، لیکن اس سے پہلے، اس سے پچھلی آیت کا ٹرانسلیشن خالی سن لیجئے، 187 کا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر وہ گھڑی وہ کب آئے گی. قیامت کی گھڑی، بڑی قیامت کی گھڑی، بڑے انقلابوں کی الگ الگ موقعوں پر الگ الگ مفہوم ہو سکتا ہے. قل انما علمها عند ربی، کہہ دو کہ بات بس یہ ہے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور اپنے وقت کے اوپر وہی اسے برپا کرے گا، سوائے اس کے کوئی نہیں کر سکتا. ثقلت فی السماوات والارض، لیکن تم جس کا سوال کر رہے ہو وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہے. لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ تو اچانک تم پر ٹوٹ پڑے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، تم ایسے سوال کر رہے ہو مجھتے جیسے میں اس کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہوں، اسی کی ٹوہ میں لگا ہوں. قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تو کہہ دو کہ بس بات اتنی ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یہ پچھلی آیت تھی. اب اس کے بعد پھر یہ آج کی آیت ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کے لیے اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. تم اس کا سوال کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے فیصلے کا دن کیا ہے اور کب آئے گا. تو میں تو خود اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یعنی کسی موقع پر اللہ مجھے بتا دے، انفارم کر دے، اطلاع دے دے، اس کے علاوہ میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی. الا ماشاء اللہ کا مطلب بس یہ اتنا سا حصہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اس کا مطلب پہلے سے یہ بات فائنل ہے، کہ اس لیے کہ یہ بحث چلے گی آگے، کہ ہر بات جو ہر طرح کا نفع نقصان کا مالک اپنی ذات کے لیے میں نہیں ہوں، جتنے کا اللہ چاہے سے. یعنی وہ پارٹ ہوگا، کل نہیں ہوگا، سب نہیں، سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے. تو پھر نقصان بھی ہو جائیں گے، پھر پریشانیاں بھی آ جائیں گی. طائف میں آئی نہیں آئی؟ وہاں اگر یہ پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ طائف کے سردار جو کچھ کریں گے، اور انہیں صرف ایک گفتگو کرنے جانے کے اوپر وہ اتنی ذلیل حرکتیں کریں گے اور اتنی زیادتیوں کے اوپر اتر آئیں گے، تو پھر کوئی اور طریقہ اختیار کرتے، ایسے ڈائریکٹ نہیں جاتے ان کے پاس. یعنی یہ اکیلا موقع تھا جب ان کی زبان سے فریاد نکلی واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ اے میرے رب مجھے کس کے حوالے کر دیا، میں اپنی کمزوری کی شکایت کر رہا ہوں آپ سے. یہ اپنی پوری زندگی میں بہت زیادتیاں کی گئیں، یہ الفاظ کبھی ایسے نہیں نکلے.
اگر انہیں پہلے سے معلوم ہوتا تو اس کی احتیاطیں کرتے اور اس کے لحاظ سے وہ کوئی اپنی بات اگر وہاں پہ بھجوانا چاہتے تھے تو بھجواتے، یا ایسے لوگوں کے پاس نہ جاتے جن کے بارے میں یہ پہلے ہی سے معلوم ہے کہ ان میں کسی طرح کا خیر ہے ہی نہیں، کسی قیمت پر سننے والے نہیں ہیں، یہ تو ذرا سی بات سننے کے بعد، ابھی تو آگے کی تو باتیں ہوئی نہیں، تھوڑی سی بات سننے کے بعد یہ اوچھی حرکتوں کے اوپر اور اوباش اس طرح کی حرکتوں کے اوپر اتر آئیں گے، ظلم و ستم کے اوپر، تو نہیں جاتے وہاں پر کہ یہ پہلے سے انکار کرنے والے ہیں معلوم۔ تو اللہ ماشاء اللہ کا مطلب اب میں سارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اگر کبھی کوئی اللہ کی طرف سے اطلاع مل جائے کہ بھئی یہاں سے بچ جاؤ یا فلاں کام جو ہے اس کے اندر ہو جائے گا فائدہ تمہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا پروکش انسین، تو میں خود اپنے لیے بڑی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ یہ بھلائی اکٹھی کرنے کا مطلب مال دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، یہ بھی بھلائی کی بات تھی کہ وہاں پر طائف میں ظلم نہ ہوتا۔ اگر پہلے سے وہ جانتا تو اپنے لیے بھلائیاں ایسے تمام موقعوں سے بچ جاتا میں۔ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کسی طرح کی کوئی پھر تکلیف نہیں پہنچتی اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میرا کام، میری ذمہ داری تو بس اتنی ہے کہ میں وارننگ دے دوں غلط انجام سے نافرمانوں کے، اور بشارت دے دوں ان لوگوں کو جو گائیڈنس کا انوسرن کرتے ہیں، اس کے اتباع و پیروی کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دوں۔ وہ بھی ان کو جو ان لوگوں کے لیے کام آئے گی جو اسے مانے، جو اس پر ایمان لے آئے، وہ بچ سکیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے، وہی اس وارننگ کی وجہ سے نقصان سے بچ سکیں گے۔ اب یہ آیت جس نے بہت صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی غیب کا انسین کا کوئی علم نہیں ہے، قرآن نے خود بھی فرمایا، الگ بھی انہوں نے، اور قرآن نے بہت واضح طور پر انہوں نے کہا کہ تمہیں ہی کہہ دینا ہے، لوگوں کو بتا دینا ہے، اور انہوں نے کہا زندگی بھر کا الگ الگ الفاظ میں۔ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد دنیا میں یہ کہتی ہے کہ نہیں ان کے پاس، وہ تو عالم الغیب تھے۔ تو اب جب، اور اس میں بہت قرآن کے ترجمے کرنے والے ہیں اور قرآن کی تفسیر کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو قرآن کے اتنے کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ کے باوجود کہ اللہ کے حکم نے حکم دیا کہ تم لوگوں کو یہ بتا دو، یہ جو جھوٹے ہوتے ہیں جگہ جگہ بھگوان بن جاتے ہیں، اپنے ہاتھ میں وہ چیزیں لے لیتے ہیں کہ جو انسانوں کی طاقتوں سے اوپر، بشر کی طاقت سے اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں، ہیومن بینگ کی کیپیسٹی سے، اس کے دعوے کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ایسے ہی کوئی دعویٰ کر لیتے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بات کو سمجھ لینا کہ میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے گائیڈنس دینے آیا، تمہیں اچھے انجام کی خوشخبری اور برے انجام کی وارننگ۔ یہ نہیں ہے کہ میں انسانوں سے اوپر اٹھ کر کوئی سپر ہیومن بن کر آیا ہوں۔ یہ قرآن نے اس بات کو جگہ جگہ بہت سی جگہوں پر کہا، مثلا سورہ النمل سورہ 27 آیت 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے جو آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں انسین ہیں اور غیب کی ہیں، اس کا علم کوئی نہیں رکھتا، صرف اللہ۔ بہت بہت کلیئر الفاظ ہیں جسے کسی بھی طریقے سے توڑا مروڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہ اس کی جو بات کی تھی کہ میں اپنے لیے بڑی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، اس کا مطلب اگر لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی دولت کما لیتے، تو فرمایا کہ اللہ نے کہا، انہوں نے خود نہیں، کہ یہ سورہ انعام کی آیت 650، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ان سے کہو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کی طرف سے خزانے جو ہیں وہ ان کا میں مالک ہوں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، میں غیب کو نہیں جانتا۔ تو بہت دو ٹوک الفاظ ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہو کہ رسول ایسا نہیں جانتے، بلکہ رسول کو یہ حکم ہے کہ تم یہ اعلان کر دو۔ یہ اور بہت زیادہ اسپیسیفک ہو گئی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کچھ اور نہیں کہہ سکتے لوگوں سے۔ سورہ الکہف کی آیت 110،
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. ہر جگہ یہ قل سے چل رہی ہے. ان کو حکم ہے تم یہ کہہ دو کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، ہیومن بینگ. میں تم سب کی طرح، جیسے تم سب ہیومن بینگ ہو ویسے میں ہیومن بینگ ہوں. میں سپر ہیومن نہیں ہوں. ما فوق البشر، جو ان بشر سے اوپر کے کسی اسٹیٹس کا میں نہیں ہوں. ہاں ایک فرق کے ساتھ کہ یوحی الیہ، تم پر وحی نہیں آتی اللہ کی طرف سے، میرے اوپر وحی آتی ہے. اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا ہر معاملے میں. یعنی فزیکلی، بھوتک روپ میں، مادی طور پر تم سب کی طرح کا انسان ہوں. مجھے بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہوں. فاقے ہوتے تو تکلیف ہوتی ہے اس کی. لوگ پتھر مارتے تو خون بھی نکلتا ہے، چوٹ بھی لگتی ہے. یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہیں. اب صرف اس بات کے اوپر کہ قرآن کے اندر کہیں ان کو نور اگر کہا گیا تو ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا. یہ لائے کہاں سے ہیں؟ یعنی ہسٹری میں کہیں کسی نے کہا؟ اس وقت کے صحابہ میں سے جنہوں نے بتایا، جو ساتھ چلتے، انہوں نے کبھی کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کہا میرا سایہ نہیں پڑے گا؟ لائے کس جگہ سے اس طرح کی چیزیں؟ اس لیے کہ نور کہا گیا، اس لیے سایہ کیسے پڑ جائے گا نور کا؟ نور تو ان کی حقیقت کا مطلب کچھ اور ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی مادی طور پر وہ نور ہے، فزیکلی نور. مادی طور پر اگر وہ نور کیا ہے؟ انرجی. انرجی میں یہ آبسٹیکل، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی کہ پتھر مارے تو کراس ہو جائے گا. وہ رکے گا ہی کیسے؟ کپڑے کیسے باندھیں گے اپنے پائجامہ، دوسری چیزیں، شرٹ، یہ کیسے باندھیں گے؟ لنگیاں، وہ تو کراس ہو جائے گا. اس لیے کہ نور تو انرجی ہوتی ہے. جب نور نام پہ یہ باتیں نکالیں گے تو، لیکن چلتی ہے اور لوگ تمام پوری بھیڑ لاکھوں کروڑوں کی پیچھے چلتی ہے. اب وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے. یہ تو سرے تھے بھائی. ان باتوں کو مانیں گے جو اللہ نے فرمائی، ان باتوں کو مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان باتوں کو مانیں گے جو صحابہ نے ان کے بارے میں رپورٹ کی. یہ بے سر پیر کی چاروں طرف جو اڑا دی، جس سے ان کو اس مقام سے یہ مقام، بشر کا مقام ہونا ان کا اعزاز، ان کا آنر تھا کہ وہ ہیومن بینگ تھے. یہ فرشتے ہونا آنر نہیں تھا، یہ اس کا آنر تھا. یہ اس آنر سے گرانے کی بات ہوئی. بس اس کے بعد تو یہی گنجائش باقی ہے کہ اسے خدا بنا دیں، اور خدا کا انش اور حصہ بنا دیں. وہ بنایا گیا، وہ بھی بنا دیا گیا. اس فرق کے ساتھ کہ میرے اوپر یہ وحی آتی ہے کہ میں تمہیں ایک الہ کے بارے میں بتاؤں، ایک پوجا کے بارے میں، ایک جو مالک ہے، ایک جو کارساز ہے، ایک وہ جس کے آگے سے جھکانا ہے، ایک جو سب کچھ آل پاورفل ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اور پھر جسے اپنے رب کے قانون سے ملنے کی امید ہے، یہ نہیں کہا کہ اسے میں بچا لوں گا. کہا کہ وہ اس کو یہ چاہیے کہ عمل ٹھیک کرے، اپنے اعمال صالح رکھے، اور اس کی بندگی میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرے. یہ احدہ لفظ ہے، واحد نہیں ہے. کسی ایک کو بھی، رسول کو بھی نہیں. اور دیکھیے تو بہت ہے قرآن شریف. میں نے چند آپ کو صرف مثالیں دے رہا ہوں. سورہ 46 آیت نمبر 9. قل ما کنت بدعا من الرسل. میں کوئی نیا رسول نہیں آ گیا کہ ان سارے رسولوں سے بالکل ڈیفرنٹ. ذمہ داریاں الگ ہیں. اس دور میں آئے کہ جہاں پر تمام عالم کے لیے رسول ہوئے، اس دور کے اندر بھیجا گیا. لیکن رسول ہونے کی حیثیت سے اور ایک بشر ہونے کی حیثیت سے میں کوئی نیا نہیں ہوں. کہا، قرآن نے کہا کہ ان کو بھی موت آتی ہے، تمہیں بھی موت آئے گی. انکا میت وانہم میتون. وہ اور سب لوگوں کو جیسے ڈیتھ، موت آتی ہے، ایسے تمہیں بھی آنی ہے. یہ پہلا خطاب یہ آپ سے بھی ہے، لیکن پہلا ایڈریس یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. تو اس میں ڈیفرنٹ نہیں ہوں. اعتراض تو وہ یہ کرتے تھے کیسا رسول ہے، بازاروں کو جاتا ہے سامان خریدنے کے لیے. ان کا کہ یہی تھی، اس لیے کہ ہیومن بینگ ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے. حضرت عیسیٰ پہ بھی اعتراض ہوتا تھا، یہ کیسے ہو گئے کھانا کھاتے. ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کی، یہی شرف ہے اور یہی اعزاز ہے اور یہی آنر ہے. اس لیے کہ انسان کے بارے میں کہا سب سے اوپر، فرشتوں سے بھی اوپر کوئی ساری نسل انسانی نہیں، لیکن کوئی جا سکتا ہے تو انسانوں میں سے جا سکتا ہے اسٹیٹس میں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بنایا بیسٹ، اس سے بہتر کوئی مولڈ نہیں ہے جس میں بنایا.
ثم رددنا اسفل سافلین، اور وہ کوالٹیز بھی اس کے اندر ہے کہ وہ شیطانوں سے بھی نیچے گر جائے. تو پھر اس کے اندر وہ ہیں جو ان فرشتوں سے اوپر ہوں گے. رسول کا یہ اسٹیٹس ہے، اس اسٹیٹس سے گرانا ہوا. یہ ان اتبع الا ما یوحی الی، اپنی طرف سے نہیں، میرے اوپر جو وحی آتی ہے میں تو خود فالو کرتا ہوں اسے، جو وحی میرے اوپر آتی ہے میں اس کے اتباع کا انوسر کرتا ہوں. وما انا الا نذیر مبین، اور میں اس کے علاوہ کیا ہوں کہ واضح وارننگ دینے والا. سورہ نمبر 27، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. ان سے کہو کہ لیکن سب قل سے شروع ہو رہی ہیں کہ تم یہ اعلان کر دو، حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم کبھی اس بات کو بھی سوچا کہ اگر اللہ مجھے، اور اس سے پہلے جو سلسلہ چلا رہا ہے اس صورت کے اندر آیت 28 ہے 26 میں، اور اس میں وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو، دھمکیاں دیتے ہو، انقلاب آ جائے گا، چیزیں بدل جائیں گی یہاں اس دنیا میں بھی، اس دنیا کے بعد کبھی کیا ہوگا، یہ ہوگا کب ہوگا؟ کہا تم ان سے یہ کہہ دو، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، میرا کوئی اختیار نہیں، ہو سکتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں، میرے ساتھ جتنے ہوں وہ سب ہلاک ہو چکے ہوں، لیکن بات یہ کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، لیکن جو لوگ انکار کرنے والے ہیں انہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا. یہ کب کی بات تم پوچھ رہے ہو سکتا ہے میں نہیں ہوں، میں ہلاک ہو چکا ہوں، اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے. تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ کب ہوگا؟ تم تو اب عذاب سے بچنے کی بات کرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس انکار کرنے والے عذاب میں پھنسیں گے. سورہ آل عمران کی آیت 44، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، پیچھے سے چلا آ رہا ہے ان کو حضرت مریم علیہ السلام کی داستان، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، ان کی پیدائش. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، جو غیب تھا یہ نوحیہ الیک، یہ ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، تم تو تھے نہیں وہاں جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے، لاٹ اس کے لیے ڈال رہے تھے کہ ان کی مریم کی کا گارجین کون بنے. تو نبی تم نہیں تھے اس وقت وہاں، تو تمہیں نہیں معلوم تھا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب ان میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا اس بات کے اوپر تب بھی تم وہاں پر نہیں تھے. یہ تمہارے لیے غیب کی بات تھی، اب یہ خبر ہم تمہیں وحی کے ذریعے دے رہے ہیں. تو اس بات، یہ بہت اہم بات ہے. غیب اللہ نے بتایا، کیسے بتایا؟ اسی قرآن کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے. نوحیہ الیک، یہ ہم وحی کے ذریعے اب تمہیں بتا رہے ہیں. پہلے تمہاری طرف تمہارے لیے انسین تھا، اننون تھا، تمہیں نہیں معلوم تھا، غیب تھا. اب اس قرآن میں وحی کر کے تمہیں بتا رہے ہیں. آپ سب کو بھی وہ غیب کھل گیا، وہ جو پہلے غیب تھا وہ اب کھل گیا، تمہیں بتا دیا گیا. تو یہ وحی صرف ان تک نہیں تھی، یہ وحی وہ ہے جو قرآن کے ذریعے آئی اور سب کے پاس پہنچی اس وحی کے ذریعے. یہ بہت اہم بات ہے، ایسی کئی جگہ آیا ہے. تو یہ ایک اور مثال اس کی سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ تم جانتے تھے اس سے پہلے، نہ تمہاری قوم جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، تو اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر صبر کرو. ان العاقبۃ للمتقین، اور انجام جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کا ہی بہتر ہوگا. تو ہم وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں. پہلے یہ خبریں غیب تھی، تو غیب اللہ نے ایسے بتایا کہ وہ پھر آپ کو بھی معلوم ہوا. اس قرآن کے اندر وحی کرنے کے بعد غیب بتایا، جو غیب کے اوپر مطلع کیا. اور غیب، اب دیکھیے جو جگہ جگہ بہت بڑی بڑی اس کے اوپر کتابیں لکھ دی گئی ہیں، ان لوگوں نے لکھی کہ نہیں ہم ثابت کر رہے ہیں، یہ آیتیں بھی استعمال کی کہ ان کو غیب کا علم تھا. اور یہ تو کہہ دیتے ہیں ایک جملہ کہ نہیں اللہ کے برابر نہیں تھا، اور لیکن پھر ساتھ میں کہ بالکل جہاں سے شروع ہوئے اور جہاں ختم ہوں گے اس میں ہر چیز جو ہے وہ ان کے اوپر کھلی تھی اور جانتے تھے. وہ ارے ٹوٹل علم غیب تھا، ہاں بس ہر طرح کا علم غیب تھا. یہ سب جملے استعمال ہونے کے بعد کہ ہاں بس اللہ کے برابر نہیں تھا علم جو تھا. یہ اتنے پہ تو آ کر رکتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ان کے برابر ہے. اور پھر نیچے والے اور جو بھیڑ ہے وہ تو پھر اس سے بھی اور آگے بڑھا دیتی ہے، یعنی صرف برابر ہی نہیں، وہ اس سے اوپر بھی لے جاتی ہے. میں ایک مثال تو ابھی گزری طائف کی،
یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی مکہ کا دور ختم ہونے والا تھا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ابھی ہجرت ہونے والی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے. ایک اور مثال، رسول اللہ اپنے، یہ بات ہے سن 8 ہجری کی، سن 10 ہجری میں انتقال ہوا، سن 8 ہجری کی بات ہے کہ ایک اپنا ایک امبیسڈر بھیجا تھا، ایک ایلچی بھیجا تھا، یہ رومن امپائر کی ایک ریاست تھی ان کے پاس، موتا ایک جگہ، وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا. اور یہ ہمیشہ سے یہ ایک لا تھا، یہ اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا تھا، فرام ٹائم میموریل چلا آ رہا ہے کہ سفیر کو، ایمبیسڈر کو قتل نہیں کیا جائے گا. کبھی کبھی کیے لوگوں نے تاریخ میں، لیکن اس کا رکھتے تھے لحاظ دشمن بھی. تو ان کا جب قتل کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی ایک فوج اکٹھا کی اور کہا جاؤ ان کو سزا دے کر آؤ. انہوں نے سفیر کو، دودت کو انہوں نے کہا انہوں نے مرڈر کیا ہے، قتل کیا ہے. اس لشکر کے پھر جو کمانڈرز تھے، حضرت زید تھے نمبر 1، کہا کہ اگر زید نہ رہیں تو پھر حضرت جعفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، اگر جعفر بھی نہ رہیں، شہادت پا جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ کمانڈ کریں گے فوج کو. اور یہ کہہ کر پھر لشکر روانہ فرمایا. وہاں پہنچے تو وہ فوج جو تھی ان کی، جو مسلم ہسٹورین نے لکھا ہے، کرسچن ہسٹورین سے کہتے ہیں اتنی ہونی ممکن ہی نہیں ہے، اس میں نہ جائیں ہم، بہت زیادہ تھی. مسلمان ہسٹورینز کے مطابق 2 لاکھ تھی، اب یہ 3000 پہنچے تھے، کوئی گنجائش ہی نہیں تھی لڑ سکنے کی. تو وہاں رک کر یہ بات ہوئی کہ ذرا سا رک کر اطلاع بھیجیں کہ یہاں کی سچویشن یہ ہے، اور کچھ اور وہاں سے کمک آئے، فورس کچھ اور بھیجی جائے، یا آپ جیسے بھی انسٹرکشن دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسٹرکشنز لی جائیں. اس میں ذرا سا یہ جوش میں زیادہ آ گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے کہا نہیں تم لوگ تو اب رک رہے ہو، یہ سوچ کر نکلے تھے کہ اگر جان جائے گی تو جائے گی، شہید ہو جائیں گے. جوش دلایا اور لوگ آگے چل دیے. انہوں نے خاص طور سے، یہ تھوڑے سے تھے تو اس کے اندر سب سے زیادہ انہوں نے سارا زور اس پر رکھا کہ کمانڈر کو ماریں. تو حضرت زید شہید ہوئے، اس کے بعد پھر شہید ہوئے حضرت جعفر، انہوں نے علم لے لیا، فلیگ لے لیا. تو حضرت جعفر بھی بہت بہادری سے، بے جگری سے لڑے، تو حضرت جعفر جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے. پھر عبداللہ بن رواحہ انہوں نے لیا علم، وہ بھی شہید ہو گئے. اب کوئی نامینیٹڈ نہیں تھا، تو وہاں جو آپس میں ڈسکشن جلدی ہونے کے بعد خالد بن ولید کو کمانڈ دے دی گئی، حضرت خالد بن ولید کو. وہ بہت ماہر اس کے تھے، وہ بیٹلز اور لڑائیوں کے ماہر، زندگی بھر جو رہے وہ جنگوں کے. مکے سے جب ابھی وہ کچھ ہی عرصے پہلے، تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ایمان لائے ہوئے انہیں، تو حضرت خالد بن ولید نے کسی کوشش کر کے، یعنی باقاعدہ ان سے بھیڑے ہوئے تھے، کوشش کر کے 12 لوگوں کو بچا کے لے آئے، نکال لائے. اور خالی 12 مسلمانوں میں سے 12 لوگ صرف شہید ہوئے، اور یہ سب کو بچا کر نکال لائے واپس. زخمی بہت ہوئے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، اس لیے کہ نہیں تھا لڑنے کا کوئی موقع. یہ شہادت کا مطلب سوسائڈ نہیں ہے، ساکھ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جانا نہیں ہے. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ساکھ جاتی ہے سب جگہ، آس پاس کے قبیلوں کے اندر کے، ان سے گئے تھے ٹکرانے کے لیے رومنس سے. وہ اس وقت کی سپر پاور تھی اپنے وقت کی. اب یہ تو ایک الگ، میں نے آپ کو بریف دیا، جنگ موتا کہلاتی ہے، موتا مقام ہے، وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی ادھر سیریا کے پاس میں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ لوگ وہاں ہیں، تو 3000 کو نہیں بھیجتے. تو نہیں معلوم تھا، یہ علم نہیں تھا انہیں. اب یہ بعض جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع میں بھئی لوگ قرآن کی آیتیں دے دیتے ہیں کہ نہیں علم نہیں، وہ تو اینڈ تک جاتے جاتے انہیں کمپلیٹ علم ہو گیا تھا. آخری واقعہ سن لیجئے. اور ہوتی ہیں بہت سی چیزیں سے، پر سے اللہ ان کی اطلاع دیتا تھا انہیں، اللہ کی طرف سے اطلاعات ملتی تھی. واقعات ہیں جو احادیث کے اندر ہیں، ہم اس کے، اور چونکہ قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ہم بعض موقعوں پہ ہم اطلاع دیتے ہیں، تو اس لیے ہم ان حدیثوں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن کے خلاف. لیکن اس دنیا سے، اب یہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد کی بات، اب تو مکمل، یعنی جو بھی زندگی تو سب کی ہے نا،
ان کی بھی حیات ہے, باقی سب لوگوں کی دنیا سے گزرنے کے بعد اب علم تو کمپلیٹ ہے, مکمل. یہ حدیث دیکھیے بخاری کی, یہ فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا, انتظار کر رہا ہوں گا ان لوگوں کا جو میرے امت کے لوگ تھے, ان کا میں منتظر ہوں گا. لوگ آ رہے ہوں گے میری طرف, فرشتے ان میں سے بہت سو کو پکڑ لیں گے, جیسے اریسٹ کر لیں گے اس سے پہلے ہی. تو میں کہوں گا یہ کون, یہ کیا کر رہے ہو, تو میرے امتی ہیں, انہیں آنے دو. تو وہ کہیں گے لا تدری, آپ نہیں جانتے انہیں, یعنی یہ پہچان کر کہیں گے وہ کہ یہ تو وہ ہیں جو میرے امتی ہیں. کہیں گے آپ نہیں جانتے, کیا نہیں جانتے, آپ کے چلے جانے کے بعد یہ الٹے پاؤں پھر گئے تھے, یہ لوگ, یہ وہ تھے. کہ آپ کو نہیں معلوم کہ الٹے پاؤں پھر گئے تھے آپ کے چلے جانے کے بعد. بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے نئی نئی باتیں نکال لی تھی, دین کو بدل دیا تھا. تو پھر وہ کہیں گے کہ ہٹاؤ انہیں میرے پاس سے, یعنی وہ حصہ اس میں نہیں, وہ دوسری روایات کے اندر ہے کہ ہاں ٹھیک ہے دور کرو. تو نہیں جانتے, یہ الفاظ تو اب اس دنیا کو مکمل کر دینے کے بعد ہیں کہ آپ سب نہیں جانتے. وہ نہیں جانتے, فرشتے جانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے. تو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے, یہ بتانا پڑ رہا ہے, اس لیے کہ کروڑوں تعداد, اور اس کے اوپر تو خالی بھویں نہیں تنتی, اس میں تو مرنے مارنے پر تل جائے کہ یہ ان کی شان گھٹا رہے. تو اصل میں تو یہ شان گھٹانا نہیں ہوا. اگر کوئی, قرآن نے کہا اگر فرشتے زمین پر چل پڑ رہے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے, یہ قرآن نے کہا. اس کا مطلب جو زمین پر چل پھر رہے ہیں انہی میں سے آئے گا, تاکہ وہ نمونہ بن سکے اور آئیڈیل بن سکے. فرق اتنا ہے کہ وہی آئی ہے, لیکن جسمانی بات جو قربانیاں دی, جن راستوں سے گزرے, جو کچھ کیا, اس کے اندر جھٹکے بھی لگے, سیٹ بیک بھی ہوئے, اس کے اندر کامیابیاں ہیں, یہ سب چیزیں. اور انسانوں کی طرح وہ آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتا, رول ماڈل نہیں بن سکتا جو انسانوں کے اندر اگر فرشتے کو بھیج دیا جائے. اس کی پاورز الگ ہیں, اس کی لمیٹیشنز بھی الگ ہیں, انسان کے الگ ہیں, انسان کی لمیٹیشنز بھی الگ ہیں. وہاں جو یہ رام چندر جی اور شری کرشن کو جو اوتار کہا کرتے ہیں, اور اوتار کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ خدا خود انسانی شکل میں آ گیا, وہاں عقلی اعتراض ہی یہی ہے. اگر عقل سے سوچیں کہ وہ رول ماڈل نہیں بن سکتے, اس لیے کہ نظر آنے میں تو انسان ہیں, لیکن اصل میں تو وہ کہتے ہیں نا بھگوان تھے, خدا تھے. تو پھر وہ رول ماڈل نہیں بنیں گے, نمونہ نہیں بنیں گے وہ, اگر اسے مانو گے تو. اور اگر آئیڈیل نمونہ بناؤ گے تو پھر انسان ہے, انسانی نمونہ بنے گا انسانوں کا. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود, اب یہ حدیث میں ہے, یعنی اس سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کہتے نا, انہوں نے کہا, حکم پر عمل کیا. فقال انما انا بشر, فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں. یہ ہوا کیا تھا, ایک واقعہ تھا کہ کھجوروں کی کھیتی میں وہ جو قلم لگاتے تھے, اسے کھجوریں جو ہیں وہ باغ اور آگے چلتا تھا, اچھی فصل ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کرتے ہو, یعنی ایڈوائز ایسے کیا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں, کیوں کرتے ہو. لوگوں نے اسے سمجھا بھی رسول حکم دے رہے ہیں. اس سال فصل خراب ہو گئی, کافی گری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں. اذ امرتکم بشیء من امر دینکم, تمہارے دین کے معاملے میں جب تمہیں کوئی مشورہ دوں, فخذوا بہ, تو اسے پکڑ لینا, اسے لے لینا, اسے اپنانا. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ, اور اگر تمہیں یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ میری اوپینین ہے خالی, اور اگر میں اپنی رائے سے, اپنے اوپینین سے میں کوئی تمہیں مشورہ دوں, فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ, انسان ہوں, بشر ہوں, ہیومن بینگ ہوں, غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے اس فیصلے کے اندر. اس کے اندر جنگ احزاب کے موقع پہ فوجیں جو کچھ بھی اسٹریٹجی سوچی جا رہی ہے, اس اسٹریٹجی سوچے جانے میں حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہم تو جب ایسا ہوتا تھا کہ پاور کا بیلنس آف پاور دشمن کے حق میں ہوتا تھا تو بیچ میں خندق کھود لیتے تھے کہ ٹکراؤ ہی نہیں ہو, آ نہیں پائیں ادھر. تو اب یہ کہیں وہی سے نہیں آیا تھا, خود سوچ رہے تھے دوسری اسٹریٹجیز, انہوں نے مشورہ دیا, اس پر عمل کر لیا. ایک عورت آئی بریرہ, ان سے کہا کہ تمہارے شوہر جو ہیں یہ تمہارے لیے بڑے روتے پھرتے ہیں, وہ چاہتی تھی کہ الگ ہونا. تو کہا کہ سمجھایا کہ ساتھ میں نباہ کر لو, تم سے اتنا زیادہ اس کی حالت خراب ہے تمہارے بچھڑنے سے یا تمہارے الگ ہونے سے, تم سے اتنی محبت کرتا ہے. کہ یا رسول اللہ حکم دے رہے ہیں یا رائے ہے, مشورہ ہے یا حکم دے رہے ہیں.
تو ان کا مشورہ ہے تو کہا نہیں مانوں گی. مقصد یہ کہ ان الفاظ میں نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں پھر مجھے ان سے الگ ہی ہونا ہے. تو بات یہ ہے کہ رائے وہ کوئی اوپینین دے، رائے دے، اس کے پابند نہیں تھے. حکم دے تو پابندی تھی. حکم دیں گے تو وہ ہوگا جو ان کو یعنی اللہ ایسا مانا جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس شکل میں مانا جائے گا. اس لیے کہ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرنا، رسول کی بھی کرنا. اس جملے کی یا قرآن کی اس آیت کے اس ٹکڑے کی بھی آگے میں وضاحت کروں گا. یہ ہمارے جو منکرین حدیث ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دو اطاعتیں، دو سبمیشنز اللہ کی اور ان کی کوئی الگ الگ ہیں. رسول کی اطاعت کا مطلب وہ جو قرآن میں آ گیا تبھی تو ایک ہوں گی، ورنہ تو دو الگ الگ ہو جائیں گی. ارے الگ الگ نہیں ہے. جب یہ کہا کہ کرو تو یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے الگ الگ نہیں ہے، لیکن اس سے ٹکرائے گی نہیں. اس کی تفصیل ہوگی، اس کی تشریح ہوگی، اس سے ٹکرائے گی نہیں. ٹکرائے گی تو دو الگ چیزیں ہو جائیں گی. اگر ہم اسے مانیں گے تو ایسی کوئی چیز ممکن ہی نہیں کہ وہ کہیں اور قرآن سے ٹکرا جائے، اس وحی سے ٹکرا جائے. حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ یہ بھی بخاری کے اندر ایک واقعہ آیا ہے. قرآن میں تو سورہ کہف میں اس کی تفسیر گزری ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے ترجمے میں پڑھا ہوگا یا کچھ اور اس واقعات میں. یہ خاص الگ واقعہ ہے. اس کے اندر ایک جو قرآن میں نہیں ہے جو اس کے اندر آیا. حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ میں آپ جب ان کے پاس پہنچ گئے، یہ سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، لمبی ہے، کہ میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا کہ تاکہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے. تو انہوں نے کہا، حضرت خضر نے، خضر نام حدیثوں میں آیا، قرآن میں نام نہیں، ان کا عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جو حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ ان کے پاس پہنچو اور ملو. تو ان سے کہا کہ میں آپ کے پاس جو گائیڈنس کا جو علم ہے آپ وہ مجھے بھی سکھا دیں. میں بیچ بیچ میں چھوڑ دیا ہے میں نے، یہ ڈاٹس لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ بہت لمبا، اس سے پہلے بھی چلا آ رہا ہے. یہ پوری روایت جو ہے میں کنسرن پارٹس لے رہا ہوں خالی متعلقہ. حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، مجھے اللہ کی طرف سے خاص علم ملا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور اسی طرح اللہ کی طرف سے جو علم آپ کو ملا ہے وہ میں نہیں جانتا. اب یہ ایک نبی ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں دوسرے کہ جنہیں اللہ نے بھیجا ہے کہ نبی ان سے جا کے صحبت میں رہنا اور سیکھو کو جو ٹریننگ لو، اور ایک اپنے وقت کے نبی ہیں. اپنے وقت کے نبی سے زیادہ انسانوں میں کسی دوسرے کا علم نہیں ہوتا زیادہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا علم بھی بہت کم ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا، بہت سا علم. ہاں میرے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ نہیں جانتے. یہ اس کے بعد پھر بات ہوئی تھی کہ ساتھ رہیں، پھر اس حصے کو حضرت موسیٰ سیکھ لیں اور سمجھ لیں. تو انکمپلیٹ ہیں دونوں. انسانوں سے یقیناً زیادہ ہے دنیا کے دوسرے انسانوں سے، لیکن مکمل علم ہو جائے اللہ رسولوں کو دے دے ایسا نہیں ہے. اس کے آگے دیکھیے اس واقعے کے اندر ایسا ہوا کہ وہ پھر کشتی میں بیٹھے، یہ سب آیا، سوار ہوئے، اور وہ کشتی والا واقعہ آپ میں سے زیادہ تر کو معلوم ہوگا، اس میں آ رہا ہے. اتنے میں ایک چڑیا آئی، اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں ایک مرتبہ اپنی چونچ ماری. تو حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اس سمندر میں سے پانی کم کیا ہے. کتنا پانی کم ہوا اس کے ایک دفعہ چونچ مارنے سے. اللہ کے علم کے مقابلے میں میرے علم کی بات کی جو حیثیت ہے وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک یہ بخاری کے اندر حدیث ہے. پھر اب یہ تو تھا یہاں کہ میں نے آپ کو دی روایات. یہ شیعہ حضرات بھی ان کو عالم الغیب، شیعہ تو سبھی مانتے ہیں. یہاں پر جو بہت سے مسلک کے مکتب فکر کے لوگ جو مانتے ہیں وہ تو مانتے ہیں وہاں، اور ان میں شیعہ حضرات سب مانتے ہیں. ان کی شیعوں کی ایک حدیث دیکھ لیجیے ان کے یہاں کی. ایک مشہور کتاب ہے ان کی الکافی، وہاں سے ہے، اصول الکافی اس کا نام ہے، خالی شارٹ میں الکافی کہتے ہیں. امام صادق وہ علیہ السلام ہی لکھتے ہیں، اور بالکل کوئی حرج نہیں ہے، اور کہنے کے اندر ان پر اللہ کی سلامتی ہو. ابو بصیر اور امام صادق علیہ السلام کے چند صاحب ایک مقام پر بیٹھے تھے. امام صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراضگی کے عالم میں مجلس میں آئے، اور جب اس کے بعد وہاں پر رکے ذرا سے جب بیٹھے تو فرمایا عجیب بات ہے، بعض لوگوں یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کا گمان ہے، ان کا اندازہ ہے کہ ہم علم غیب جانتے ہیں، جبکہ خدا کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. غصہ کس بات پر تھا، یا وہ کس بات کے اوپر تھی، اریٹیشن کس بات پر تھا اس وقت؟ آگے کہا، پہلے تو یہ بات کہہ دی اصولی، پھر کہا وہ میری کنیز ہے، میں کسی بات پہ اس کو ڈانٹنا چاہتا تھا، گڑبڑ کی ہوگی تو اس کو ڈانٹنا چاہتا تھا. اپنے چھوٹوں کو ہر ایک ڈانٹ سکتا ہے، لیکن وہ بھاگ گئی اور معلوم نہیں گھر کے کس کمرے میں جا کر چھپ گئی، تو مجھے نہیں معلوم کہاں چھپ گئی. تو پہلے تو آ کر یہ بتایا کہ
میں علم غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں اتنی بات بھی نہیں جانتا کہ اسی گھر کے کس کمرے کے اندر وہ جا کے چھپ گئی، میں تو اتنی بات بھی نہیں جانتا. لیکن وہ راوی کہتا ہے، یعنی وہی جو یہ بیٹھے ہوئے تھے ابو بصیر، جس وقت امام صاحب وہاں سے تشریف لے گئے تو میں اور پھر ان کے دوسرے اور کچھ اصحاب ان کے ساتھی پھر گھر کے اندر ان کے پاس ان کی خدمت میں پہنچے. تو امام صاحب سے سب کے اور بھی لوگ تھے وہاں پہ، سب کے سامنے تو نہیں کیا. امام صاحب سے عرض کیا ہے کہ ہم آپ پر قربان، آپ نے اپنے قریض کے بارے میں ایسی بات کہی جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت سے علوم جانتے ہیں اور علم غیب کا تو ہم نام بھی نہیں لیتے. آپ نے وہاں پر آ کر جو بات کی، ہم تو بالکل نہیں کہتے کہ علم غیب آپ کے پاس ہے، ہم اس کا نام بھی نہیں لیتے، لیکن بہت علوم کے ماہر ہیں آپ، اتنی بات ہم جانتے ہیں. یہ جو آپ نے کہہ دیا تھا. امام صاحب نے وضاحت فرمائی کہ ہمارا منشا غیب نہیں بلکہ اسرار غیب کے علم سے تھا، کہ غیب کے کچھ سیکریٹس اور اس کے کچھ مسٹریز، اس سے مطلب تھا کہ اب وہ اس کا کیا آخری جملے سے ہم رہنے دیں کہ کیا مطلب نکلتا ہے کیسا، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. اصل بات یہ کہ سب سے پہلی بات بجائے اس کے کہ وہ اریٹیشن بہت تھا، بجائے اس کے کہ کہتے یہ کیا ہوا، انہوں نے آ کے لوگوں سے کہا پہلے تو یہ سن لو، تم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس علم غیب ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اس گھر کے اندر، اسے میں جو ڈانٹنا چاہتا تھا وہ بھاگ گئی، اسی گھر کے کسی کمرے کے اندر چھپ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. اور ہیں وہ بھی جس میں یہ کہ بالکل زبردست علم غیب تھا. یہ دونوں طرح کی ہیں، یہاں بھی ہیں جو روایات جو سنیوں کے ہیں. ابھی میں نے وہ رکھی ہے کہ یہ تو خود ان کے ہیں کہ ان کی ایک جو سب سے مستند کتاب ہے حدیثوں کی اس میں موجود ہے. یہاں جیسے بخاری کا اسٹیٹس ہے ویسی اصول الکافی کا اسٹیٹس ہے شیعہ حضرات کے. یہ بریلوی امام احمد رضا صاحب ان کے جو امام ہیں بریلویوں کے، یہ ان کے فتاویٰ کے اندر ہے یہ الفاظ کہ بے شک اللہ کے علم جو ہے وہ غیر اللہ کا علم، جو اللہ کے سوا جو دوسرے ہیں ان کا علم تو کبھی اس کو انکمپاس کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے علم کو برابر تو ہونا الگ بات ہے. تمام اولین آخرین نبی سارے، جتنے رسول تھے وہ سب، جتنے فرشتے ہیں وہ سب، جتنے مقربین ہیں قریب تر جو بھی اور مخلوقات اللہ کی مقرب ہوں، وہ ان سب کے اگر علم مل جائیں، آپس میں کمبائن ہو جائیں، وہ سب ملا کر بھی اللہ کے علم کے سے اتنا بھی ان کا ریشیو نہیں ہے. جو ریشیو یہ ہے کہ کروڑہ کروڑ سمندر ہو اور ایک بوند کا کروڑواں حصہ ہو، ان دونوں میں جتنا کوئی انوپات اوسط ریشیو ہو سکتا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں، تو ان سب کا کمبائنڈ علم اتنا بھی نہیں ہے. اب یہ احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے امام، اور اس کے آگے اس میں انہوں نے لکھا اسی فتوے میں، اس پر اجماع ہے، یعنی یونانیمیٹی ہے، سب ایک مت ہے، سب کی سہمتی ہے کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے میں سے نبی جتنے ہیں ان کو بہت بڑا حصہ غیب کا جو ہے وہ غیب کے علم کا ملا ہے، ان میں سے ملا ہے. لیکن ان سب کا ملا لیا جائے ٹوٹل علم تو بھی وہ اللہ کے علم اس کے تو اتنا بھی ایسا نہیں ہے جو انہوں نے بھی مثال دی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کو غیب کا علم اللہ نے دیا ہے، تو یہ بہت کلیئر بالکل. اور کہا کہ یہ ماننا ضروری ہے، یہ اصول دین کے ضرورتوں میں سے کا مطلب دین کی شرطوں میں سے ہے، یہ جو نہیں مانے گا کفر ہو جائے گا. تو اب یہ اتنے صاف لفظوں کے اندر جو بات کہی وہ بالکل انصاف کی اور بالکل صحیح اور سچ ہے، جو کچھ انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر کہا. کتنی باتیں فتاوی رضویہ کے اندر ہیں اور پھر جو ان کے ماننے والے ہیں عمل اس کے بہت خلاف کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی میں یہاں نہیں لا رہا انہیں. جن قرآن کی آیتوں سے مثالیں لاتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں میں مثلا ایک یہ کہ دیکھیے عالم الغیب ہے، ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں. اب غیب کیسے جانتے ہیں؟ کسی ایک جگہ بیٹھ کر کہیں سے سب آبزرو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اگر کوئی صلاۃ و سلام پڑھے تو خود وہاں تشریف لاتے ہیں. تو پھر اس لیے وہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں کہ اب بھائی ہم کھڑے نہیں ہوں گے بے ادبی ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی صحیح حدیث ہے کہ مجھے یعنی منع نہیں کیا کھڑے ہونے سے. یہ الگ سے میں بتا دوں دوسرے واقعات ہیں. کہا کہ میں اگر آؤں، میرے آنے سے اگر مجلس کے لوگ کھڑے ہو جائیں تو مجھے پسند نہیں ہے، پسند نہیں تھا، انہیں پسند نہیں ہے، آپ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے اس وقت. اور وہ دنیا کی بہت سی مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے اس وقت، ہر جگہ موجود ہیں، وہ یہی نہیں ہے ان سب جگہوں پہ بھی ایک ساتھ موجود ہیں. تو یہ حیثیت بنائی ہوئی ہے.
تو ان سب جگہوں پہ ایک ساتھ موجود ہیں، تو وہ ہر بات جانتے ہیں. جب ہر جگہ ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں تو دنیا کے ہر کونے کے ہر ذرے کی ہر بات جانتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے. تو کہتے ہیں گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جس نے دیکھا، وہ گواہ ہوتا ہے. تو جب یہ قرآن کی آیت جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکم، تم سب کی طرف رسول بھیجا، اب تم سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، تبھی تو گواہی دے گا. شاہدن علیکم، تم سب کے اوپر وہ گواہ ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کے پاس اللہ نے رسول بھیجا تھا. کسے بھیجا تھا؟ حضرت موسیٰ کو. کمپیئر کیا ہے ایسے ہی جیسے وہاں بھیجا تھا، تو پھر وہ بھی ایسے ہی تھے، حضرت موسیٰ بھی. یہاں تو برابری کا بتایا نا کہ تم ایسے رسول ہو جیسے فرعون کے پاس جو رسول گئے تھے، تم ایسے ہو. تو پھر وہ جو ہیں وہ اپنی قوم کی ہر چیز کو ہر وقت جانتے اور دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسے تو چھوڑیں پھر. لیکن گواہی جو ہوتی ہے، گواہی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آئی وٹنس ہو، کوئی آنکھوں دیکھی چیز کو گواہی ضروری نہیں کہ کہا جائے. گواہیاں طرح طرح کی ہوتی ہیں. ہم کسی بات کو 100% جانتے ہیں، گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ بالکل سچی ہے، آخری یقین سے ہم بتا رہے ہیں. اس میں تو ہو سکتا ہے سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہوتا ہے، حالات و واقعات کی گواہی. پولیس جب تفتیش کرتی ہے کسی جگہ جرم ہو جائے تو وہاں سے جو طرح طرح کے جو سیمپلز لیتی ہے، وہاں پہ جو آثار دیکھتی چیزیں، وہ سب گواہی میں پیش کیے جاتے ہیں. اس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ یہ گواہی ہے. انہیں کہتے ہیں سرکمسٹینشیل ایویڈنس، یہ حالات و واقعات کی گواہی. تو گواہی صرف وہ نہیں ہوتی جو آنکھوں سے دیکھی جائے. دیکھیے ایک قرآن میں ہی گواہی کی ایک مثال، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو وہاں عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے ان کو پھنسانے کی کوشش کی. حضرت یوسف بچے. جب ایک موقع پہ تنہا تھے اور تو وہ پیچھے بھاگی، یہ آگے بھاگے، گھر کے دروازے کی طرف بھاگے کہ نکل جاؤں گا. خاص اسی وقت وہ ہسبینڈ منسٹر تھا، وہ اندر انٹر ہو رہا تھا، ساتھ میں ان کی فیملی کا، ان کی فیملی کا کوئی تھا، جو عورت جی تھی ان کی فیملی کا ہی کوئی تھا. وہ دونوں ساتھ میں تھے، آ رہے تھے. اسی وقت وہ ایک دم انٹر ہوئے، یہ بڑا کے بھاگ رہے تھے، یہ پیچھے سے آ رہی تھی. تو ٹھٹک گئے. اس نے الزام لگایا کہ یہ میرے ساتھ یہ بری حرکت کر رہے تھے یا کرنا چاہ رہے تھے. عورت نے فوراً یہ الزام لگایا اسی وقت شوہر کو انہوں نے دیکھ کر، اور دائرے کے کردار کو جانتا تھا خود بھی. اور کہا حضرت موسیٰ نے کہ نہیں، یہ میں تو اس عورت سے بچ کر بھاگ رہا تھا، لیکن وہ خود بھی جانتا تھا اور سمجھتا تھا بات کو. جو ساتھ میں تھا اس نے گواہی دی، قرآن نے اسے گواہ کہا ہے. تھے تو نہیں موجود، آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اس کو قرآن نے گواہ کہا ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. وہ نہیں تھا وہاں موجود، ان کے ساتھ آ رہا تھا اس کے منسٹر کے شوہر کے. ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت وہو من الکاذبین. یہ ذرا چیک کر لو کہ ان کا کرتا جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے یوسف کا یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اگر وہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ مجرم ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے. اب یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس موجود نہیں تھا، قرآن نے اسے بھی شاہد کہا. اب یہ جو آیت پیش کر دیتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تم شاہد ہو، گواہ ہو. تو اس کا مطلب دیکھ رہے ہیں سب کو. وہ کہاں دیکھ رہا تھا جیسے شاہد کہا یہاں پر یہی لفظ حضرت یوسف کے واقعے کے اندر، اسے بھی شاہد کا، گواہ. اس نے گواہی دی، عقلی گواہی دی. یہ کامن سینس کی گواہی ہے، سرکمسٹینشیل ایویڈنس کہتے ہیں اسے. اس جگہ پر کیا ایویڈنسز مل رہے ہیں وہ گواہی ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. اور وہ گواہی سمجھ میں آ گئی، اور اس گواہی کے مطابق اس حضرت یوسف علیہ السلام اس نے کہا کہ ہاں ان کا قصور نہیں، مان لیا اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں، آیت نمبر 159، وَإِن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا. موٹی موٹی سی بات یہودی عیسائی مان لیں، ورنہ اہل کتاب میں اور بھی آتی ہیں. اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو ان کی حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل ایمان نہ لا چکا ہو.
جب ان کا انتقال ہوگا اس وقت تک عیسائی تو مان ہی چکے ہوں گے جب وہ آ گئے اور انہوں نے بتایا اور سمجھایا اور کہ میں یہ باتیں غلط تھیں، میں خدا کا بیٹا ایسا نہیں ہوں، جو بھی، اور میرے صلیب کے اوپر موت نہیں ہوئی، تو وہ مان لیں گے عیسائی۔ اختلاف کرنے والے بہت سے بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، ان کے ساتھ میں جنگ ہوگی، وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، جب ان کی موت ہوگی، ابھی موت نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس وقت اہل کتاب میں سے سب ایمان لا چکے ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ تو اب ان کو جو گواہ کہا ہے، وہ اس بات پر نہیں کہا کہ وہ سب کو جانتے ہیں اور سب کو دیکھا ہے انہوں نے، ان سب پر گواہ ہوں گے۔ اب اس گواہی کا لفظ تو پھر بہت سی جگہ آیا ہے قرآن کے اندر کہ رسول تم سب پر گواہ ہوں گے، تمہیں دنیا پر گواہی پیش کرنی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، مجھے نمبر یاد نہیں رہا، دوسرا پارہ شروع ہونے کے ایک دو آیت کے بعد ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں ایسے بنایا کہ تمہیں دنیا کے انسانوں پہ گواہ بننا ہے، تو دنیا کے سارے انسانوں کو جانتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ حج کے اندر یہی بات کہی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں دنیا کے انسانوں پہ گواہ بننا ہے، یہ شہید لفظ کے ساتھ میں، تو اس کے اندر دنیا کے سب انسانوں کو تم دیکھ لینا اور تمہیں نظر آتے ہوں گے، تبھی تو گواہی دیں گے۔ اگر یہ کیسی کیسی دلیلیں لاتے ہیں، اور عوام کی اور بھیڑ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ میں۔ خود قرآن ان الفاظ کو کیسے مختلف جگہوں پہ استعمال کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 179، ما کان اللہ، یہ ہے وہ جن کو وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی ایک اور آیت، یہاں بہت صاف کہا ہے کہ ہم غیب کا علم دیتے ہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ جو ہے وہ ایمان لانے والوں کو ایسی حالت پر نہیں رکھ سکتا کہ جس پر اب تم ہو، ان کو الگ الگ ہونا ہے، پاک ناپاک کو الگ الگ ہونا ہے، ابھی تم مکسڈ ہو، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے نہیں کہ تمہیں غیب بتا دے، تمہیں بتا دے کہ کون کون گڑبڑ ہے اس کے اندر، وہ تو آزمائشیں آتی ہیں، اس سے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور چھٹ جاتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں تمہیں نام بتا دے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تمہیں غیب پر مطلع کر دے، یہ تو اللہ کرتا نہیں، اور اللہ کو الگ الگ بھی کرنا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ولیکن اللہ، آیت چل رہی ہے، یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے سلیکٹ کر لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، جسے چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، لیکن اس سے، اور ابھی یہاں پر صاف صاف یہ نہیں کہا کہ غیب کا علم دے دیتا ہے، اور کہا ہے ایک جگہ سورہ 72 آیت 26-27، عالم الغیب، وہ ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور کسی کو بھی، وہ کسی ایک کو بھی غیب پر مطلع نہیں کرتا، غیب کا علم نہیں دیتا، الا سوائے من ارتضی من رسول، کسی رسول کو وہ جتنا جیسا چاہے، جس کو وہ چاہے ایسے کسی رسول کو دیتا ہے غیب کا علم۔ یہ ہے ساری بات، یعنی جہاں پر یہ علم آ گیا کہ دیتا ہے، تو پھر اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، شک ہونا بھی نہیں چاہیے، کامن سینس کی بات ہے۔ بہت دفعہ میں نے یہاں مثال دی ہے، جو اونچے اسٹیٹس پر ہوتے ہیں ان ضروری ہے کہ ان کا علم دوسروں سے زیادہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کا ان کے برابر نہیں ہو، یہ بھی ساتھ میں ضروری ہے۔ کہیں شہر کے اندر ٹینشن ہو جائے تو ضروری ہے کہ جو ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ہیں، گورننگ اتھارٹیز، انہیں پتہ چل جائے کہاں کوئی گڑبڑ ہوئی، اور یہ بھی ضروری ہے کہ پبلک کو پتہ نہیں چلے، طرح طرح کی افواہیں اور بہت سی چیزیں ہوں گی، اور اس کو وہ ٹیکل کر لیں۔ تو جو اونچے اسٹیٹس پر ہوتے ہیں ان کا علم، تو پھر یہ چیز کہ ان کو علم ہو گیا، دوسروں کو علم نہیں ہے۔ ایسے ہی رسولوں کو بہت سا علم وہ دیا جاتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہوتا، تو دوسروں کے مقابلے میں وہ غیب کا علم ہوا، اور اللہ کے مقابلے میں غیب کا علم نہیں ہے، وہ غیب کا علم نہیں، کچھ اللہ ہی نے دیا ہے، اور کتنی باقی تمام چیزیں بہت سی وہ جو اللہ جانتا ہے انہیں نہیں معلوم، جتنا اللہ نے چاہا اتنا دیا۔ اب یہ جتنا کو ذرا سا نہیں مانتے، ساری دقت جو ہے وہ اس جگہ ہے کہ لمیٹڈ مختلف موقعوں کے اوپر دیا جاتا ہے، جہاں بتایا جاتا ہے، وارن کیا جاتا ہے، کوئی اطلاع دے دی جاتی ہے کوئی۔ یہ دیکھیے اصل میں کیا ہوا ہے، کن چیزوں سے غلط فہمیاں پھیلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کی روایت ہے
کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے ہمیں واعظ فرمایا اور شروع سے عربی میں الفاظ ہیں فاخبرنا، ہمیں خبر دی ان بدء الخلق، جہاں سے بالکل کریشن سٹارٹ ہوئی تھی وہاں سے ہمیں بتانا شروع کیا کیا ہوا. حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی جو پہنچ گئے اپنی اپنی منزلوں پر، وہاں تک کی سب باتیں بتا دی. حفظ ذالک من، اور وہ باتیں آج جسے یاد ہے جو بھول گیا وہ بھول گیا. یہ نہیں بتایا کیا دی تھی، تفصیلات کیا تھی. جسے یاد ہوگا، جسے نہیں یاد ہے تو نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. تو عمر نے اتنا کہا. یہاں سے یہ چیز آتی ہے کہ وہ وہاں سے شروع کیا تھا جہاں سے ابتدا ہوئی تھی، وہاں جنت اور جہنم کی انٹری تک جب تمام باتیں بتا دیں تو پھر جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ سب بتا دیا، اور جو کچھ گزرا ہے وہ سب بتا دیا. یہ ہے ما کانا وما یکون، جو تھا اور جو آئندہ ہوگا، اس سب کا علم اللہ نے دیا تھا ان کو. یہ حدیث کہہ رہی ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ حدیث کہہ رہی ہے. اور اس حدیث سے مطلب غلط نکال رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، مطلب مفہوم غلط نکال رہے ہیں. میں ابھی سمجھاؤں گا کیسے. ابھی اور آگے ایک اور دیکھ لیجئے، ایک روایت اور اس میں ہے. عمرو بن اخطب، وہ عمر بن خطاب تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دیا، لگاتار پورے دن دیتے رہے، بیچ میں بس نمازوں کے وقت رکتے، نماز ہوتی تھی اور پھر خطبہ جاری ہو جاتا تھا. اور یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب تک دیا لگاتار، بس نمازیں بیچ میں جو ہے اس کے لیے رکے تھے. اور اس میں آپ نے جو کچھ ہوا اور جو ہونے والا تھا، الفاظ یہی ہیں فاخبرنا، انہوں نے ہمیں خبر دی، بما کانا وما ہوا کائن، جو ہو چکا اور جو ہوگا سب بتا دیا، ہر چیز دے دی. اب اس کے بعد آگے ہے اس روایت کے اندر، یہ مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر آگے یہ ہے آج ہم میں سب سے زیادہ اس کو جاننے والا وہ ہے جس کو یاد سب سے زیادہ رہتا ہے. یہ آگے تفصیل نہیں بتا رہے کیا خبر دی تھی. ہاں اتنے الفاظ آ گئے کہ وہ بالکل شروع سے پہلی والی میں آیا تھا جہاں سے کریشن شروع ہوئی تھی، اس میں جو کچھ بھی پہلے تھا، اور پہلی میں تھا جہاں سے کریشن شروع ہوئی تھی جنت جہنم تک سب بتا دیا. اب دوسری میں یہ آ رہا ہے کہ پہلے جو کچھ تھا آئندہ جو کچھ ہے، اگر مکمل تو ہو گیا علم غیب. ہاں ساتھ میں یہ جملہ دہراتے ہیں کہ نہیں اللہ کے برابر نہیں ہے، لیکن اب مکمل ہو گیا کہتے ہیں نہیں کمپلیٹ علم غیب ہے. دیکھیے یہ خود کہہ رہے ہیں حضور ہے. ایک اور دیکھ لیجیے، کان اللہ ولم یکن شیء، یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اچھا یہ لمبی ہے ذرا. بنو تمیم، عمران بن حسین سے روایت ہے، بنو تمیم کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور وہ چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، تیسرا آیا، انہوں نے کچھ سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم آئے ہو ہدایت لینے، وہ دونوں تو نہیں پا سکے، اس سے پہلے جو گروپس آئے تھے. اچھا سنو پھر ان کے سوال کے جواب میں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں سے شروع کیا، کان اللہ، پہلے اللہ تھا، ولم یکن شیء غیرہ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اس کی ایک ذات تھی اکیلی، وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اب یہ قرآن میں ہے، یہ مطلب کیا ہے تو بات الگ ہے، اس کا پانی کا کیا مطلب ہے اور کیا ہے، لیکن یہ سورہ انبیاء میں ہے، یہ کان عرشہ علی الماء. تو کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پر جو قرآن کے ذریعے ہم مال ہے. جنت جہنم میں کون لوگ جائیں گے، کس طرح کے جائیں گے، یہ اگر کوئی بتائے تو قرآن میں ہے. پھر بعض وہ چیزیں جو قرآن میں ہیں اس کی تفصیلات ابھی پہلے اسے دیکھ لیجئے، میں اس سے کچھ خاص بات بتاؤں گا. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر بات کا، ہر شے کا ذکر کیا. وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ نے جو ہے اس ذکر کے اندر، اس کلام کے اندر ہر چیز رکھ دی. اور اس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا. فنادا منادن، اب ہوا یہ پھر ایک آدمی نے آواز دی، عمران بن حسین جو بیان کر رہے ہیں، بولے ایک آدمی نے آواز دی تمہاری اونٹنی کھو گئی. بولے میں اٹھ کر وہاں سے بھاگا، کافی دیر لگ گئی ڈھونڈنے میں، جب لوٹا تو یہ ختم ہو چکا تھا بیان. مجھے آج تک دکھ ہے میں کیوں بھاگا، اونٹنی کھو جانے دیتا. پتہ ان کو بھی نہیں معلوم کیا تھا. شروع کی بات کہہ دی انہوں نے. شروع کی بات کیا ہے؟ اللہ تھا، کوئی اور نہیں تھا اس کے علاوہ، اس کا عرش پانی پر تھا، آسمانوں اور زمین کو اس نے کریٹ کیا. آسمانوں اور زمین کو کریٹ کیا، اس کے بیچ میں تو لاکھوں سال گزر گئے، کروڑوں سال گزر گئے، اربوں سال گزر گئے. کہاں ہیں تفصیلات؟ بھئی اگر یہ مانا جائے کہ ہر چیز جانتے تھے اور ہر چیز بتا دی تو پھر وہ ساری ڈیٹیل آئیں گی. ہمارے سائنٹسٹ جو کچھ جانتے ہیں، جو کچھ نکالا ہے، کیسے شروع ہوا تھا، ایک
جو ہے اصولی باتیں جو ہیں اصولی بیان ہے شروع سے آخر تک. اس میں کچھ قوموں کے حالات بھی ہوں گے, اس میں تبدیلی قوم کا ذکر بھی ہوگا, قومیں بدلیں گی, اگر ایسے ہو جائیں گے تو یہ ہوگا, کیسے کیسے اگر اس طرح کے ہوں گے تو یہ آئے گا, اور پھر اگر ایسے اعمال کے لوگ ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے, ایسے اعمال کے لوگ ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو یہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ میں انہوں نے صبح سے شام تک رکھا. صبح سے شام تک تو ایک اور ہے روایت یہاں پہ میں نے نقل کی کہ ہمیں انہوں نے جتنے پرندے اس کریشن کے اندر ہیں, برڈس, ان سب کی پہچان کرا دی تھی, ان سب کے بارے میں ہمیں تفصیلات دے دی تھی. اس وقت 10,000 کائنڈز ہیں اسپیسی برڈس کی, اور جب جتنا زمانہ گزر گیا اس میں کتنی تھی اسے کاؤنٹ تو کوئی نہیں کر سکتا. وہ سب بھی ان 10,000 اسپیسی کو, یا یہ 10,000 قسم کی جو نسلیں ہیں برڈس کی یا پرندوں کی, ان کی اگر تفصیل بیان کرنا چاہیں, بنانا چاہیں تو ایک دن میں نہیں بتا سکتے. کاؤنٹ کر لیجئے گا, حساب لگا لیجئے گا, 24 گھنٹے میں نہیں ہو پاتا. مثلا ایک کا نام بتانے اور اس کے بارے میں کچھ بتانے کے اندر اگر 30 سیکنڈز لگتے ہیں کل اتنا سا, تو پھر اس سے حساب لگا لیجئے کہ 24 گھنٹے کے اندر نہیں ہو سکتا, وہ اتنے میں بھی نہیں ہو سکتا وہ 10,000 کے بارے میں. اور پھر دنیا میں کتنی گزری, اور پھر کیا 30 سیکنڈز کافی ہیں ان کے بارے میں سب کچھ بتا دینے کے؟ تو کیسی کیسی چیزیں, کوئی حساب نہیں لگاتا, کوئی کیلکولیٹ نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ نہیں وہ حضرت زبور جو ہیں وہ گھوڑے پر بس چڑھتے چڑھتے زبور کو ختم کر دیتے تھے, پڑھ لیتے تھے پوری زبور. ایسے کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تو پھر ایسے ہی تھا, ممبر پہ چڑھتے چڑھتے سب بتا دیا ہوتا, صبح سے شام بھی کیوں لگائی؟ باتیں ایسی کرتے, میں نے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ذرا سا ریشنل آدمی ہو, لیکن سب سے پہلے تو یہ کہا تھا نا عقلیں بند کرو, نہیں تو ایمان جاتا رہے گا. میں ان روایات کو میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن پوزیشن یہ ہے کہ ایک اصولی باتیں, وہ چیزیں جو قرآن میں بھی آئی شروع میں, وہاں سے شروع کیا بات قرآن میں بھی ہے, اور پھر وہ ساری چیزیں اکٹھا کر کے صحابہ کو, اور بعض وہ بھی ہوں گی جو کلیئر کٹ الفاظ میں قرآن میں نہیں, بعض اس کی تفصیلات بھی ہوں گی جو بتائی ہوں گی, اور شام تک بتائیں. آئی آج تک نہیں کسی بھی روایت میں, کسی ایک میں بھی سامنے. بعض فتنوں کا بیان ہوگا, بعض چیزوں کا بیان ہوگا جو اللہ کی حکمت یہ ہوگی کہ نہیں آیا عوام کے ساتھ میں, تو وہ جو بیان کی دن میں جتنا بیان کرنا ممکن ہوتا ہے, اتنی چیزیں جو ہیں وہ اجمالی ہیں جن کا تعارف کرایا, کن کن فطروں سے ہم بچیں, کیسے کیسے لوگ بدل جائیں گے, کیا کیا چیزیں ہوں گی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں سے ان تغیرات کے, تبدیلیاں اور چینجز کے بعد سے یہاں تک کی چیزیں بتا دی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ماننا ضروری ہے. میں وقت ہو گیا اوپر, ایک اصولی بات ہے, تھوڑی سی کچھ اور ہیں, چند اس کے اندر رہ گئی, لیکن میں آئندہ رکھوں گا. یہ بات یعنی یہ کہنا کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے تو بہت بڑا, یعنی یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو یہ اپنے آپ میں بات کفر تک جاتی. لیکن اب اصول کیا ہے میں اگلی دفعہ رکھوں گا تفصیلات اس کے آگے کی. مثلا یہ کہا اس کے بھی وما آتاکم الرسول فخذوہ. اب یہ ہمارے بہت سے بعض گروپ ہیں وہ کہتے ہیں, منکرین حدیث جتنے ہیں کہتے ہیں کہ نہ سب ہم یہیں سے لے لیں گے, اطیع اللہ اطیع الرسول کوئی دو الگ الگ وہ تھوڑی ہے کہ چیزیں, اس کا مطلب تو دو اسلام ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ اگر اسے ٹکراتا نہیں ہے تو آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن دی ہے, آپ کو اس کی وہی جو اصولی طور پر آیا اس پر عمل کرنے کی تفصیلات دی ہے, نہ یہ تفصیلات نہیں مانیں گے. وما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول تمہیں جو لے اسے لے لینا. قرآن کہہ رہا ہے وما نہاکم عنہ, جس چیز سے روکے فانتہوا, رک جانا. واتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اللہ شدید العقاب, ورنہ اللہ کی سزا بہت سخت ہے. اس کا تعاقب, اس کا قانون جو پیچھا کرے گا پھر وہ بہت شدید ہے. یہاں سے میں اس جگہ سے میں آگے تھوڑی سی یہ رہ گئی ہوں, اور اگلی آیت پھر اس کے بعد لیں گے. یہ ہماری چل رہی تھی آیت 188 سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188. تو اس کا یہ جو کچھ پارٹ رہ گیا ہے اس میں کچھ اصولی بات ہے جو یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ رسول کے بھی ماننا ہے, حدیثوں کو بھی ماننا ہے, کسے مانے کیسے نہیں مانے, اور انکار نہیں کر سکتے. تو اس کا کیا معیار ہو, اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے کیسے وہ آگے جانے کے بعد کیا کیا خرافات نکال لیتے ہیں اور کیسے کیسے بنا لیتے ہیں, اسی ٹاپک کے اندر کیسے کیسے خرافات نکال لی ان سے, ان روایات سے. انہی کے اندر اس میں جو کچھ آگے روایات آ رہی ہیں وہ الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ نے بیان کی, تو اس کے الفاظ ڈیفرنٹ ہیں, تو اس سے کچھ بعض باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ کیوں ڈیفرنٹ ہے اور اصل بات کیا تھی.
انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ مرتبہ. سبحان ربک رب العزت.